بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو جو وفاقی حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو جو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں جو الیکشنز کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جا رہی۔ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی جو کہ ڈیزالو ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشنز کا کوئی میکانزم جو ہے وہ فریم نہیں دیا جا چکا ابھی تک، اور نہ ہی اس میں ہی کوئی ابھی اپڈیٹ آئی ہے۔ اصل میں ناظرین، عمران خان کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ الیکشن جو ہیں وہ مارچ اور اپریل میں ہوں؟ حالانکہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو آئینی تقاضا یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 19 ڈیز بعد جو ڈیٹ ہے خود بخود جو آئینی طریقے سے اناؤنس ہو جاتی ہے، اور پھر 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونا متوقع ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، عمران خان کے لیے مشکلات یہ ہیں، ایک تو الیکشنز کی کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی، اور عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ اس وقت ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس وقت عمران خان کو الیکشنز میں فیس کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں ہم فیس نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ٹیکنیکل طریقوں سے عمران خان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، جو عمران خان کا ایک بہت زیادہ انٹرویو وائرل ہو رہا ہے، BBC کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستانی فوج سے لے کر آپ کے مختلف اختلافات، آپ کی اسٹیٹمنٹس جو سامنے آئی ہیں، اب آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ عمران خان نے کہا کہ میرا موقف ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں زیادہ تبدیل نہیں ہوا۔ پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے قریباً 40 سال جو ہے وہ ہمارے فوجی حکومت چلی ہے اور براہ راست چلی ہے، اور اس کے علاوہ بھٹو خاندان اور مسلم لیگ نواز خاندان نے حکومت کی ہے، اور اب جو ہے انہی کا جو اثرات ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ انہی خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ یہاں سے ختم نہیں ہوئے۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ جب کسی سویلین گورنمنٹ آتی ہے، کسی سویلین کی حکومت آتی ہے، تو پھر جو اختیارات بھی اسی کو سونپے جانے چاہیے، اور جتنی بھی انڈیپینڈنسی یا معاملات میں وہ پراپر طریقے سے دی جانی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اختیار جو ہے وہ ایک یا جمہوری حکومت ہو یا سویلین حکومت ہو، تو اقتدار جو فوج کے پاس رہے تو اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس رہے، سویلین حکومت کے پاس، اور اختیار جو ہے وہ فوج کے پاس رہے، تو اس طرح معاملات نہیں چل سکتے، نہ ہی اس طرح ملک کا نظام چل سکتا ہے۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے خیال میں فوج کے اختیارات کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپر چین چلتی آ رہی ہے، پاکستانی تاریخ ہے، پاکستانی سیاست کا حصہ ہے، اور اس کو دن رات میں تو بدلا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس میں کوئی ریپڈلی اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ضرور آ رہی ہے، اور اس کا حل اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ جب سویلین حکومت آئے تو اختیارات بھی اسی کو دیے جائیں، وہ اپنے معاملات کو ٹیکل کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ان سے یہ کویسچن کیا گیا کہ خود پر جو ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ میں اب بھی خود کو سیف نہیں سمجھتا، میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ میں سیف ہوں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بند کمرے میں چھپ کر بیٹھا رہوں گا یا میں باہر نکل کر سیاست نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں بس 2 ہفتوں تک جو ہے میں باہر نکلوں گا، اور میں پراپر اپنی کمپین کا آغاز کروں گا، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشنز ہونے ہیں، اور اس لیے مجھے اپنی پراپر تیاری کرنی ہوگی، میں لوگوں میں آؤں گا۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو نااہل کر دیا جائے تو پھر آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ ایسا کوئی بھی میرے خلاف ایشو نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جس کے تحت مجھ کو نااہل کیا جا سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کیس جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور مجھ کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ اس طرح کریں گے کہ مجھے جو ہے بلا جواز یا غیر آئینی طریقے سے نااہل کیا گیا، تو ہم پھر مظاہرے کریں گے، ہم پھر جو ہے
اجلاس کریں گے، ہم جلوس کریں گے، ہم جلسے کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں پرامن احتجاج ہم ویسے بھی کریں گے۔ اور مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ریزن ہو، قانونی ان کے پاس ریزن ہو کہ مجھے نااہل کیا جائے، لیکن جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ مجھے نااہل کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی ایسی گراؤنڈ ہے قانونی طور پر کہ یہ مجھ کو نااہل ڈکلیئر کر سکیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی ذاتی بنیادوں پر ان کو نااہل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم پھر سڑکوں پر نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، جو کہ میرا آئینی حق بھی ہے اور میں وہ احتجاج کروں گا۔ اب ناظرین، جو معاملہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، اور یہ پاکستانی آئین کی اور پاکستان کے ایک بایو جیوگرافیکل ایک تاریخ ہے کہ پاکستان میں کس طرح جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو فوجی افسران ہیں ان کی ایک تقریباً 40 سال ان کی حکومت رہی ہے، اور پہلے تو وہ اپنی جو ملازمت ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں، اور جب ملک کے حالات جو ہیں وہ یکسر بدل جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو بجائے یہ کہ قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے، وہ خود کو اس سیٹ پر برجمان کر لیتے ہیں طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ آئین میں ایسی کوئی اصطلاحات نہیں ہیں کہ جو فوجی حکومت ہے، آئین میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آئین میں جمہوری حکومت اور کانسٹیٹیوشنل حکومت کا اور جو سویلین بالادستی ہے اس کا پراپر جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور اسی کی گورننس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں قبول کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بدقسمتی سے ہمارا نظام رہا ہے، پاکستان کی تاریخ رہی ہے، اب ہم اس تاریخ سے نکل رہے ہیں، ہم وہ باب جو ہے وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم بھی ہے وہ اس باب کو دوبارہ دہرانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ یا فوجی حکومت کو کبھی قبول نہیں کریں گے پاکستان میں، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک میں حالات جو ہے مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی یہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، اکارڈنگ ٹو سچویشن، جو حالات ملک میں بن رہے ہیں، آپ اپنا آئینی رول ادا کرتے رہیں، اور جو بھی حکومت آئینی طریقے سے بنے آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ ان کے ساتھ ان کے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں، ان کے انٹرنیشنل میٹرز ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں دوسری اسٹیٹ کے ساتھ، آپ ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کی بات چیت جو ہے ان میں آپ کی اگر جہاں پہ آپ کی مدد درکار ہوتی ہے آپ ان کی مدد کریں، اور پاکستان کو مضبوط اور اسلامی ریاست بنانے کے قیام میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو پراپر طریقے سے پورا کیا جائے، اور پاکستانی عوام کی ہیلپ کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔